اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی چھٹی سورۃ الانعام کا تعارف اور اس کا مرکزی پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت قرآن کریم کے نہایت اہم اور بنیادی عقائد کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ الانعام قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے اور اس میں 165 آیات ہیں۔ یہ مکمل طور پر مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام پیش کر رہے تھے اور کفار مکہ مختلف اعتراضات اور شبہات پیدا کر رہے تھے۔ اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا، جس کا مطلب ہے چوپائے یا مویشی۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں طرح طرح کے خود ساختہ قوانین بنا لیتے تھے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اس صورت میں ان غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے نزول کے ساتھ ہزاروں فرشتے بھی آئے جو اس کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس صورت میں کئی بنیادی عقائد اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ صورت کے آغاز میں ہی بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، روشنی اور تاریکی کا نظام اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح انسان کو دعوت دی گئی کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانے۔ مشرکین کے ان عقائد کو رد کیا گیا جن میں وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے یا اپنے بنائے ہوئے قوانین کو دین سمجھتے تھے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 76 تا 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے: انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پہلے ستارے، پھر چاند اور پھر سورج کی طرف توجہ دلائی۔ جب وہ غروب ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو معبود نہیں مان سکتا جو غروب ہو جائیں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔ اس صورت میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، جبکہ اصل اور دائمی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سورت کے آخری حصے میں چند بنیادی اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جنہیں بعض مفسرین نے قرآن کے اہم اخلاقی اصول قرار دیا ہے۔ مثلاً آیت نمبر 151 سے 153 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، ناپ تول میں انصاف کرنا، انصاف کے ساتھ گواہی دینا اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا شامل ہے۔ یہ آیات دراصل ایک مکمل اخلاقی ضابطہ پیش کرتی ہیں۔ اگر ہم سورۃ الانعام کے پیغام کو مختصر الفاظ میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق، مالک اور حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا عبادات اور اطاعت کا حق بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ یہ سورت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں پر غور کرے،
شرک اور باطل عقائد سے بچ جائے، انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرے اور آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ سورۃ الانعام کا تعارف جاننے کے بعد آئیے ہم مل کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔